قرآن کی آیت سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 کو یاد کیجیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو تمہیں دے دے مسلمانوں اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ بات طے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا خالف المشرکین وفروا، آپ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو، وفروا اللحیہ وَأَحْفُ الشَّوَارِبَ، تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو۔ اسی طرح دوسری روایت آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، مطلب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی، اور تقریباً 20 سے 22 روایت، اس میں سے 10 کے قریب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی رضی اللہ عنہما۔ وہ فرماتے ہیں انکحوا الشوارب، وہ فرماتے اور کہتے ہیں مونچھیں پست کرو، اور آگے فرماتے ہیں وَأْفُوا اللِّحَىٰ، اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ آپ کا حکم کیا ہے؟ مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہے نا، کرتے نا، اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہم انا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دعا کرتے نا خاص طور شب قدر میں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہاں عفو کا معنی ہے مکمل گناہ، تو یہاں بھی معنی ہے کہ داڑھی کو وَأْفُ اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، مکمل چھوڑ دو، پورے گناہ معاف کر دو۔ اللہ سے دعا کرتے نا، تو یہاں بھی مکمل چھوڑ دو، یاد رکھ لیجیے، چھوڑ دینا ہے، معاف کرنے کے لفظ ہے۔ معاف کرنا مطلب اس کو چھوڑ ہی، تو آپ بولتے نا اس کو تو معاف کر دیا، اس سے میں کچھ پوچھتا ہی نہیں ہوں، اس سے تو بات بھی نہیں کرتا ہوں، چھوڑ دو۔ کٹنگ، سیٹنگ، چھٹنگ، صفائنگ کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دو، معاف کر دو، کلیئر لفظ ہے۔ آئیے آگے آپ سے کیا فرماتے ہیں، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا احف الشوارب واف اللحا، مونچھیں صاف کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ ترغیب، پہلے تو معاف کر دو، اب کہا جا رہا ہے بڑھاؤ۔ اسی طرح جو ایک اور روایت ہے جس میں آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی، صحیح مسلم کی روایت ہے، امرنا باحفاء الشوارب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں مونچھیں پست کرنے کا، واعفاء اللحیہ، اور داڑھیوں کو بڑھانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہمیں مونچھوں کو پست کرنے کا اور داڑھیوں کو بڑھانے کا۔ کتنی بڑھاؤ؟ کہ معاف کر دو، چھوڑ دو، کلیئر احکامات ہے۔ اور قرآن کی آیت کا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے رک جاؤ۔ تو نبی کا کہا حکم یہ واجب اور فرض میں داخل ہو جاتا ہے، یہ واجب اور فرض میں آتا ہے۔ نبی نے کہہ دیا نا کہ مونچھوں کو تراشو، داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو، بڑھاؤ۔ خود آپ کی صفت بھی ہم نے دیکھ لی بڑی تھی، لیکن آپ نے حکم دیا۔ اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جز الشوارب واوف اللحا وخالف المجوس، اپنے آپ فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو کاٹو، تراشو، پست کرو، اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ آنکھ پرست جو زمانے میں تھے پارسی، وہ لوگ مونچھوں کو بڑھاتے، اتنی بڑھاتے کہ مونچھوں کو ایسا قلموں میں لے ملا دیتے اور داڑھیوں کو صاف کرتے۔ تو کہا مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو جو ہے بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے، صحیح مسلم کی روایت فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اوپر کہا مجوسی، مشرکین کی مخالفت کرو، کیا کرو؟ مونچھوں کو صاف کرو، پست کرو، تراشو، واوف اللحا، اور داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اس لیے کہ مشرک کیا کرتے؟ داڑھیوں کو صاف کرتے تھے اور مونچھوں کو بڑھا کرتے تھے۔ تم مونچھوں کو چھوٹا کرو، داڑھیوں کو کر دو۔ اب داڑھی ہے کیا؟ یہ حکم تو ہے کہ واجب اور فرض ہے۔ داڑھی ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں؟ داڑھی یاد رکھیے، بہت سارے علماء کی تشریح ہے، لیکن جو بات ان تمام کو جمع کرنے سے ملتی ہے، داڑھی کی تعریف، ڈیفینیشن، داڑھی کیا ہے، کس کو بولتے ہیں؟ تو داڑھی وہ تمام بال جو ایک مرد کے چہرے پر اس کے گالوں سے لے کر، گالوں کی ہڈی سے لے کر جو آتے ہیں تو گردن تک، سینے سے آنے والے بال الگ یاد رکھیے، گردن تک، تو گویا یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے۔ مرد کے چہرے پر آنے والے بال جو اس کے گال کی ہڈی سے لے کر آتے ہیں اور پورے اس کے جو ہے جبڑے کو کور کرتے ہیں اور اس کے گردن تک آتے ہیں، یہ تمام چیزیں داڑھی میں انکلوڈیڈ ہے، ٹھیک ہے، ایکسکلوڈ نہیں۔ ہمارے پاس داڑھی بولے تو ہندوستان میں کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ جبڑے پہ آنے والے بال صرف داڑھی ہے،
لہٰذا گالوں کی بھی صاف کر دیتے اور گردن کی بھی صاف کر دیتے. داڑھی جو جبڑوں سے لے کر بال آتے ہیں، مطلب جو گال کی ہڈی سے لے کر جو بال آتے ہیں پورے جبڑوں پر آتے ہیں، اور نیچے جو آتے ہیں یہ داڑھی کا ہی پارٹ ہے. ہاں جو نیچے سے ادھر آئی یہ الگ بات ہے، یہ سینے کے بال ہے، یہ چیسٹ کے، لیکن یہ داڑھی کا پارٹ ہوتی ہے. یہ ہے داڑھی. ٹھیک. اسی طرح داڑھی کو امام نووی اور دیگر علماء کے جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام نووی ہے، امام تبری ہے، جو ہے نواب صدیق حسن خان ہے، یہ تمام لکھتے ہیں کہ جو حدیث سے پتہ چلتا داڑھیوں کو چھوڑ دینا ہے، اسے کاٹنا، تراشنا اور چھاٹنا نہیں ہے. اسی طرح جو امام ابن تیمیہ ہیں، اسی طرح شیخ بن باز ہے، اسی طرح جو ابن عابدین ہے، علامہ سفارنی ہے، اور اسی طرح امام مالک ہے، یہ فرماتے ہیں داڑھی کو کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، سیٹ کرنا حرام ہے. اوپر کی قول ہے ضروری اور واجب ہے، نیچے کی قول ہے جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا. اور تقریباً تمام مکتب فکر کے پاس داڑھی کا کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، صاف کرنا، سدھارنا، بنانا، یہ تمام چیزیں حرام میں داخل ہے. یاد رکھیے بنا کسی اس کے، ان کے دلال بہرحال اس کے موجود ہے، آپ اس کو بہرحال دیکھ سکتے. اتنا وقت نہیں کی تفصیلات میں جاؤں. اب داڑھی کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری داڑیاں عموماً وسطرے کی زد میں آ جاتی ہے، اس طرح کی زد میں آ جاتی ہے، شیو کی زد میں آ جاتی ہے. اور ایک بہترین جو سنت نبوی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ واجب ہے، چونکہ حکم میں آتا ہے. سنت نبوی آپ کے ذاتی عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے لیے حکمی اعتبار سے تو واجب ہے، وہ ہے ہمارے اس طرح کی زد میں آتی ہے، اور کسی کی روز اور کسی کی ہفتہ واری کوڑے کے اندر جاتی ہے، جو کہ رکھنے کا حکم ہے. جن بالوں کو صاف کرنے کا ان کو تو لوگ سالوں سال رکھے ہوئے، جان پہ آتا صاف کرنا. اور جن بالوں کو رکھنے کا حکم ہے ان کو ڈیلی بلکہ ایک دم اٹینٹیولی اور ایسے صاف کرتے کہ جلدی آئے بھی نہ ہو، سیدھے کے ساتھ الٹا وسترا بھی مارتے ہیں تاکہ جلدی آنا بھی نہیں، کم سے کم 2 دن لیٹ ہو جانا. سمجھ رہا؟ تو گویا آج ہماری داڑیاں اس طرح کی زد میں ہیں. ٹھیک. بلیڈ کے جو ہے سایوں کے تلے جو ہے خوفزدہ زندگیاں جی رہی ہیں، اور اس کے بعد شہید ہو کر جو ہے کوڑے دانوں میں جا رہی ہیں، کچرے کے ڈبوں میں جا رہی ہیں. یہ ایک سنت نبوی ہے، یہ ایک حکمی چیز ہے. اس کو جب بھی ہم کاٹے اور پھینکے تو غور کر لینا کہ روز قیامت اس کا اللہ کو جواب دینا ہے کہ ایک سنت کو میں روز اکھاڑ کر پھینکتا تھا اس کے نہیں میری کوئی نیت نہیں مخالفت سنت کی، لیکن بہرحال کچھ چیزیں انسان بول کر کرتا ہے اور کچھ چیزیں اس کا عمل بتاتی ہے کہ وہ کیا کرے. اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے پر برا کہہ دے غیر مسلم بغیر انٹینشن کے کہ وہ برائی کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا نبی اکرم کون ہے، تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ نہیں میرے بھائی کو معلوم نہیں تھا، معاف کر. نہیں، آپ کو غصہ آ جائے گا، چونکہ اس نے نبی کی توہین کی، چاہے اسے معلوم ہو چاہے نہ ہو، اس کا کام تھا معلوم کرنا پھر کون ہے وہ شخص جس کی توہین وہ کر رہا ہے. لہٰذا میں بھی وہی کہوں گا، ہماری داڑیاں وسطرے کی زد میں ہیں، اور ایسا کر کے کیا نقصانات کرتے ہیں. آئیے وہ نقصانات کو میں گنواتا ہوں، کچھ نقصان، پورے نہیں، کچھ نقصانات. پہلا، قانون فطرت سے انحراف. نیچر سے جس فطرت پہ اللہ نے آدم کو بنایا اس فطرت کا آپ انکار کرتے جب داڑھی صاف کرتے. قانون فطرت، نیچر نے جو لا بنایا قانون ہے، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس فطرت کو آپ چھیڑخانی کرتے ہیں اس فطرت کے ساتھ. تو قانون فطرت سے انحراف. اللہ رب العزت نے جو ہے داڑھی کے بالوں کو قدرتی طور سے دیا، وہ قدرتی طور سے ایک عمر کے بعد آ جاتے ہیں. ان کو کاٹنا، چھاٹنا ایک طرح سے یہ فطرت اس کے نیچر سے انحراف سمجھتے ہیں نا، پلٹ جانا کسی چیز سے، نیچر سے اس کے انحراف ہے. جس قانون پر، جس نیچر پر، جس فطرت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس نیچر کا سیدھے سے انکار ہے جب ہم داڑھی کو آتی کٹ کرتے. نہیں داڑھی کو کٹ کرنا چاہیے، وہ اس کا حق ہے. میں سوال کرتا ہوں، آپ سر کے بال کیوں نہیں روز کٹ کرتے ڈیلی؟ سر کے بال چلے جائے تو آپ تو جیتے جی مر جاتے ہیں. کچھ لوگ ٹوپی پہن لیتے ہیں. کیوں ٹوپی پہنتے؟ اس لیے نہیں پہنتے ٹوپی کی سر ڈھانکنا سنت، اس لیے پہنتے کہ سر کے بال جا رہے. سمجھ رہا؟ وہ سر کے بال جن کے ہونے نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اگانے، اس کے بڑھانے، اس کے رکھنے کے لیے کتنی کوشش ہے. تو میرا سوال ہے، آپ نے پیدا ہوتے ہی وہاں سے بچپن سے بچوں کے بال کیوں نہیں آپ روز صاف کرتے، اٹھ کے روز چھلتے رہتے؟ کیوں نہیں؟ بولے یار اچھا دکھتا آدمی اس سے، یار بال صاف رہتا دکھتا ٹکلا آدمی. میں بغیر کسی اس کو جس کے بال نہیں، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے کیا اپنے لیے، میں پسند کی نہیں بال ہونا. خود وہ آدمی بھی، اور ہے نا حدیث میں بھی ہے نا، ایک آدمی تھا جس کے سر کے بال چلے گئے تھے، فرشتہ آیا اس کو آزمانے کے لیے، کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے خوبصورت بال چاہیے. تو گویا وہ پارٹ آف نیچر ہے، بال سر پہ ہونا چاہیے، پارٹ آف نیچر ہے نا. تو اسی طرح داڑھیوں کے بارے میں پارٹ آف نیچر ہے، آگے تو ختم رہنے دو نا، اس کو وہ بھی آ جاتی ہے. سر کے بال جیسے ہم روز نہیں نکالتے، داڑھی کیوں نکالتے؟ تو یہ ہم نے بنا لیا. اور یہ کلچر جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کا نتیجہ ہے. چونکہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تو مسلمان ممالک کے اندر داڑھی کاٹنے کا تصور بھی نہیں تھا. یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار جب مختلف فوجیں مختلف علاقوں میں پہنچی یورپین اور مسلم ممالک میں، تب مسلمانوں نے ان سے سیکھا کہ داڑھی کو صاف بھی کیا جا سکتا، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کا تصور ہی نہیں تھا داڑھی کاٹتے. میں کہوں گا عثمانی خلافت کی ختم ہونے تک بھی تصور نہیں تھا، 1924 تک مسلمان داڑھی رکھتے. بعد میں جب یہ
فرسٹ ورلڈ وار ہوا، سیکنڈ ہوا، تب مسلمانوں نے یہ سب یہود نصارہ، برٹش، اسپینش اور جو پرتگالی اور جو ہے اٹالینس اور فرینچ، ان سے سیکھا یہ سب کرنا. اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا اس کا اندر. جب تک یہ لوگ نہیں آئے، ہندوستان کی حالت دیکھیے، آزادی سے پہلے ہر مسلمان کو داڑھی ہوا کرتی. آپ خود انداز لگائیے، دادا پردادا آپ لوگوں کی ان کی عمر زیادہ ہے، کوئی بغیر داڑھی کبھی دیکھا تھا کسی بڑے کو اپنے جو رہتا تھا ہر کوئی تھوکتا تھا. آج ٹریڈیشن الٹا ہو چکا ہے، داڑھی رکھی. سماج کے ٹریڈیشن بدلتے رہتے ہیں تو آج الٹا ہو گیا. میڈیا پھر آ گیا، پھر جو کچھ وہ آپ سب جانتے ہیں. تو بہرحال یہ نیچر سے انحراف. دوسرا، داڑھی جو شخص نہ رکھتا ہے وہ موجب اللعنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے. میری اور آپ کی لعنت نہیں ہے، نبی کی بد دعا ہے ایسے شخص کے ساتھ. آئیے واقعہ سنیے. تاریخ تبری، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے اور فقہ السیرہ کے اندر محمد غزالی نے اس روایت کو لایا اور علامہ ناصر الدین البانی اس روایت کو حسن قرار دیا. مطلب یہ روایت لائق عمل ہے، قابل قبول. روایت کے الفاظ یہ کہ دو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئے، جو کسرا مطلب جو رومی جو حکومت تھی، بزنطینی حکومت کے انڈر میں یمن آیا کرتا تھا. تو کسرا نے ان دو لوگوں، یمن کے بادشاہ سے کہا کہ دو لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو ایک پیغام لے کر. وہ کسرا کے دو لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے حاضر ہوئے تو دونوں کی داڑیاں صاف اور مونچھیں بڑی بڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہتے دیکھنا ہی پسند نہیں کیا. کہا کیوں لائے ایسے لوگوں کو میرے سامنے، کیوں لائے لوگ؟ تو کہا وہ کچھ پیغام لے کر آئے. تو آپ جب دونوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب سے پہلے کہا اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو. دیکھتے کیا کہا پہلے؟ اللہ کی تم دونوں پر. پہلے جو خطاب کیا یہ کیا اللہ کی، حالانکہ وہ سفیر ہے، ایمبیسیڈر ہے کسی ملک کے، لیکن آپ نے اتنا سخت ناپسند ہے کہ سفیر کو بھی ٹوک دیا. اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو، تم دونوں نے اپنی شکلوں میں مونچھی کیوں رکھی اور داڑیوں کیوں صاف کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے رب کا ہمیں حکم ہے. ہمارے رب سے مراد کسرا کو رب مانتے تھے. کسرا، ہمارے رب کا حکم ہے کہ داڑیوں کو کاٹو اور منہوں کو بڑھاؤ. تو آسم نے کہا تو پھر سنو، میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑیوں کو رکھو. رب کا حکم، یہ حدیث کے اندر تو رب کا حکم کا لفظ ہے. اور ایسی دو روایتیں آتی ہیں. ابن ابی شیبہ کی بھی ایک روایت ہے، وہ بھی حسن درجے، لیکن اس روایت میں صحابی بیچ میں نہیں ہے. اس روایت میں وہ مرسل روایت، صحابی نہیں ہے بیچ میں، باقی پورے راوی ثقہ، لیکن صحابی غائب ہے بیچ میں سے. بس اتنا بس روایت کے اندر ایک کمزوری جس کو ایک، لیکن یہ روایت میں تو نہیں ہے، حسن درجے کی. کیا ہے؟ ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہم مونچھوں کو رکھے اور داڑھی کو تراشے. کس نے کہا؟ کسرا نے. اور انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ میرے رب کا مجھے حکم ہے. تو سن لو، میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو. اور اس روایت میں جس کی سند میں صحابی موجود نہیں ہے، ابن ابی شیبہ کی، اس میں الفاظ یہ دو مجوسی آپ کے پاس آئے تھے خسرو کے پاس سے، اور آ کر جو ہے جب آپ سے بات کی آپ نے دیکھنا پسند نہیں کیا اور کہا تم اپنے مونچھوں کو رکھتے ہو داڑھیوں کو صاف کرتے ہو. کس نے حکم دیا؟ تو کہا ہمارے رب نے، خسرو نے ہمیں حکم دیا مونچھوں کو رکھو داڑھی کو صاف کرو. آپ نے کہا تو سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو. تو یہاں اس حدیث میں آپ نے لعنت کہا، تم دونوں پر لعنت ہو. کس نے عمل کا حکم دیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو لعنت کی گئی وہ لوگ جو. اسی طرح جو اللہ کی تخلیق پر جو ہے یہ ایک طرح کا اعتراض ہے. جو انسان داڑھی کاٹتا ہے وہ اللہ کی بناوٹ پر اعتراض کرتا ہے، لیکن زبان سے نہیں کرتا ہے. بس فرق یہ، سمجھ رہے ہیں؟ اعتراض کرتا ہے کہ کیا چکر دے دی، یہ لگا ہم کو صاف کرو فلاں کرو، زبان سے نہیں کرتا، لیکن اعتراض کرتا ہے اپنی تخلیق پر. وہ جب داڑھی کو صاف کرتا ہے تو ایک طرح سے اللہ سے اعتراض کر رہا ہے کہ کیا دے دی، اب روز صاف کرو، ایک تو خرچہ ہو رہا ہے، اس کا یہ ہو رہا ہے، کیا ہوں اپنے دے دی. تو گویا اپنی زبان سے نہیں کرتا ہے لیکن اپنے عمل سے اللہ کی تخلیق میں اعتراض کرتا ہے کہ ایسا اللہ تو نے ہم کو کیوں بنایا اور ہم کو روز یہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ اعتراض ہے. اسی طرح ایک نقصان جو ہوتا ہے داڑھی کاٹنے کا وہ یہ ہے. اسی طرح شیطان کی اطاعت کرتا ہے جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے شیطان وعدہ کر چکا ہے. آدم علیہ السلام اور شیطان کا ایک مکالمہ اور اللہ تعالیٰ اور شیطان کی ایک بات چیت. سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 15 سے آگے پڑھیے آپ، خاص طور سے 18، 19 اور 20. شیطان جب نکل رہا ہے تو اللہ سے کچھ وعدے کر رہا ہے اور کچھ اس کی چالوں کو اللہ کے سامنے ڈیفائن کر رہا ہے، جن چالوں کو اللہ نے قرآن میں ڈیفائن کر دیا. دیکھو اس نے یہ بول کے آیا ہوا ہے میرے کو، اور جو اس کی پیروی کریں گا سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ نے ہم کو بتا دیا چل بس. شیطان نے کیا کہا اللہ رب العزت سے؟ کیا کہا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلَقَ اللَّهِ. اس نے کئی باتیں کہی، میں جانوروں کے کان کاٹنے لگاؤں گا، مطلب شرک کرواؤں گا. اسی طرح اس نے کہا کہ میں جو ہے جس فطرت پر تو نے اللہ نے پیدا کیا بدلاؤں گا. تو یہاں فرمایا اور میں لازمن، شیطان بول رہا ہے اللہ کو، اور میں لازمن آدم کی اولاد کو حکم دوں گا کہ جس فطرت اور جس صورت پہ اللہ نے تجھے بنایا ہے
تو اس فطرت کو بگاڑ دے یا بدل دے. میں آدم کی اولاد کو اے اللہ سن لے لازماً یہ بہکاؤں گا کہ جس فطرت پہ تو نے آدم کو بنایا ہے اس فطرت کو بدل دے. اور یہاں کیا ہے؟ اپنی صورت کو بگاڑ دے. ٹھیک، اپنی صورت کو بگاڑ دے، یہ حکم دوں گا. کس نے کہا؟ یہ وعدہ کیا لازماً کراؤں گا اللہ، تو دیکھیں گا. کس نے وعدہ کیا؟ شیطان نے. کس سے؟ تو گویا اس کا وعدہ ہے کہ وہ چہرہ بگاڑیں گا ابن آدم. چہرہ بگاڑنے میں کیا کرتے ہیں؟ عورتیں بھویں بناتی ہیں چہرہ بگاڑ. چونکہ ابھی وہ ٹاپک نہیں اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں. وہ بھی بالوں کا ایک حصہ ہی ہے. عورتیں بھویں نکالتے حرام ہے نا، یہ عورتیں کری. مرد داڑھی نکال. چہرہ بگاڑنے میں نا دونوں چیز، اس لیے دونوں غلط. ٹھیک، تو کہا میں ابن آدم کی اولاد کو لازماً چہرہ بگاڑنے لگاؤں گا، چہرہ خراب کروں گا. تو جو شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے. اسی طرح جو ہے داڑھی کا صاف کرنا قوم لوط کا فعل ہے. برا مت لگنے دیجیے، لیکن اب یہ حقیقت یہ تمام چیزیں. امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے، تو چونکہ مرد عورت جیسی لگے بول کے انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو نکالنا شروع کیا تاکہ انہیں مردانگی کا احساس نہ ہو اور وہ جس سے عمل کرے وہ عورت جیسی ان کو لگے. سب سے پہلے قوم لوط نے اپنی داڑھیوں کو مردوں نے صاف کیا، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کو مردوں سے پورا کرتے اور داڑھی والے انسان سے کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے. لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو کاٹنا شروع کیا تاکہ داڑھی کٹیں گی تو پھر عورت جیسا احساس ہوگا اور پھر اپنی بدفعلیوں کو وہ کرتے گئے. اس حد تک کیا کہ جو ہے لوط علیہ السلام موجود ہے اور فرشتے آئے تو فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ان سے بھی ہم یہ عمل کریں گے. حالانکہ وہ ان کا جس کو کہیں گے پنوتی کا وقت آ چکا تھا، اب ان کی گنتی الٹی چالو ہو چکی تھی، لیکن سرکشی تو دیکھی. چونکہ فرشتے بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، پیچھے پڑ گئے. لوط علیہ السلام نے کہا میری بیٹیاں موجود ہیں، مطلب نکاح کے لیے عورتیں موجود ہیں، پھر تم پڑے ہو ان کے پیچھے، ان نوجوانوں کے پیچھے. ان نوجوانوں نے کہا آپ اپنی فکر کیجئے لوط علیہ السلام، ہماری مت کرو، ہم تو ان کے لیے عذاب کی خوشخبری لیں. لوط علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا اب نکل جانا اپنی قوم میں جو اچھے لوگ لے کر، پیچھے مت دیکھنا، پیچھے جو دیکھیں گے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. لوط علیہ السلام نے لیا اپنے ماننے والوں کو اور چل پڑے. عذاب آیا، پیچھے نہیں دیکھنے کا حکم تھا، لیکن آپ کی بیوی سرکش تھی، پیچھے پلٹ کے دیکھا عذاب میں مبتلا ہو. تو قوم لوط نے پہلی بار اپنے آپ کو، چونکہ وہ ایک بد فعلی میں تھے، مرد سے خواہش پوری کرتے، تو وہ چونکہ داڑھی والے انسان کے ساتھ یہ نہیں کر پاتے تو لہٰذا داڑھیوں کو صاف کرنے لگے. وہ پہلی قوم تھی. تو گویا قوم لوط کا فعل ہے اور قوم لوط ایک مغضوب قوم تھی. اسی طرح جو ہے مغضوب قوموں کا فعل ہے داڑھی نہ رکھنا. یہ مغضوب جن قوموں پہ اللہ غضب آئے، یہود، نصارہ، مجوسی پہ اللہ کے عذاب آئے پہلے، یہ ان کا فعل اور ہم سب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، مجوسیوں سے اور اہل کتاب سے مخالفت کا حکم دیا. خالف الیہود، مخالفت کرو. خالف اہل کتاب، مخالفت کو اہل کتاب کی داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو طرف. مخالفت کرو اہل کتاب کی، اپنی داڑھیوں کو رنگو، مطلب مہندی لگاؤ. اہل کتاب داڑھیوں کو مہندی نہیں لگاتے تھے، تو کہا ان کی مخالفت کو ہر اعتبار سے. تو مغضوب قوموں کا فعل ہے، مطلب وہ قومیں جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کا فعل. اسی طرح داڑھی کو کاٹنے سے یہ چیز ہوتی ہے کہ مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. آپ نے کیا فرمایا حدیث میں نے جو آپ کے سامنے رکھی تھی؟ مشرکوں سے مخالفت کرو. حدیث کے الفاظ دیکھیے، خالف المشرکین، مشرکوں سے مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو بڑا کرو، مونچھوں کو پست کرو. اسی طرح دوسری روایت کے اندر فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب واوف اللحى، کہ جو ہے مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو صاف کرو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، ان کو بڑھاؤ، ان کو معاف کرو. تو مشرکین اور اہل کتاب اور مغضوب قوموں کا یہ فعل ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھنے سے جو نقصان ہوتا ہے اور جو عمل ہوتا ہے وہ یہ امت مسلمہ سے نام کٹانے کا باعث ہے. اب یہ کون سی فالتو بات کر دی آپ نے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہر اسکول کی، ہر کالج کی، ہر ملک کی ایک پہچان ہوتی ہے. میں ایک ہندوستانی ہوں، جب میرے ملک سے میں نکلتا ہوں تو میرے پاس ایک ہی شناخت ہوتا ہے کہ میں انڈین ہوں. کیا ہوتا ہے میرے پاس؟ میرا پاسپورٹ. مسلم تو ہوں ظاہر ہوں، لیکن میرا پاسپورٹ میری آئیڈینٹی شناخت کرتا ہے. اور جب میں باہر ملک میں جاتا ہوں تو میں انڈین ہوں. آپ کہاں سے؟ انڈیا سے. میرا انڈین پاسپورٹ میری پہچان. میں ایک اسکول اور کالج یونیورسٹی میں ہوں، میرا ڈریس میری پہچان ہے، میں اس کالج کا ہوں یا اس کالج کا ہوں. کالج میں بھی کون سے ہاؤس میں ہے؟ مختلف بچوں کے گروپس ہوتے ہیں، ریڈ ہاؤس ہے، بلو ہاؤس ہے، الگ الگ ہاؤسز ہوتے ہیں. کون سے؟ میرے ڈریس پہچان بتاتے ہیں. ایک فیتا چھوٹا سا کچھ بیش لگا ہوا ہوتا ہے، یا میری کیپ بتاتی ہے، یا میرا فلیگ جس کے پیچھے میں چلتا ہوں وہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہاؤس والے چل رہے. انڈیا اولمپکس میں چلا گیا، کیسے پہچانتے ہیں اب انڈیا کے لوگ اولمپکس میں ہیں؟ ایک جھنڈا لے کر ایک آدمی چلتا ہے، اس کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انڈین، جو کہ بلو کوٹ میں ہوتے ہیں. ہر جگہ انڈیا کے جو پہچان ہے بلو کوٹ ہے ان کا. کرکٹرز ہو گئے سب بلو کوٹ پہنے. تو ارے ہاں انڈین سے. پاکستانی ہے تو ان کا گرین فلیگ ہے، ان کا ایک فلیگ ہے اپنا ملک کا، اور گرین ڈارک گرین کر کے کپڑے رہتے ہیں. ان کا پاسپورٹ بھی ڈارک گرین ہے، ان کا قومی پہچان کلر کی ہوں گی تو ڈارک گرین ہے. انڈینس کی بلو ہے، ان کا پاسپورٹ بھی دیکھیں انڈینس کا بلو ہے. برٹشرز کا مرون ہے تو ان کا آفیشیل کلر مرون ہے، وہی پہنیں گے جو پہنے. تو پاسپورٹ اور کلر سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اپنے ڈریس کلرز کو. تو وہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ برٹش ہے، یہ فلپائن ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈونیشین ہے، وہ پہچان ہو جاتی ہے اس سے. تو اسی طرح
داڑھی سے بھی پہچان ہوتی ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمان سے نام کٹوانے کا باعث ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ سلام نہیں کرتے کسی کو، حالانکہ وہ مسلمان ہے، بولتے ہم کو معلوم ہی نہیں آپ مسلمان ہیں، ہم سلام کیسے کرنا. پہچان نہیں ہو رہی نا، آئیڈینٹیفیکیشن. اسکول کا بیچ اتنا سا ہوتا ہے لیکن پہچانا جاتا ہے کہ بچہ کہاں کا ہے. پاسپورٹ اتنا سا، پہچان ہوتی ہے انسان کون ہے. تو امت مسلمہ کے نام کٹوانے کا باعث آپ نے فرمایا کہا من تشبہ بغیر فلیس منا. آپ نے فرمایا اور کہا کہ جس نے ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا نام کٹوانے کے برابر ہے امت مسلمہ. جس نے ہم سے الگ مشابہت اختیار کی، جو ہمارا طور طریقہ جان پہچان ہے ہماری اس سے الگ حلیہ اختیار کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا مشابہت ہم میں سے نہیں، نہ یہود کی مشابہت کرو، نہ نصارہ کی مشابہت کرو، نہ ہی کرسچن کے جیسا بنو، نہ ہی جیوز کے جیسا بنو. ٹھیک ہے، تو نام کٹوانے کا باعث. اسی طرح دوسری قوموں کا میں اعلان ہے، دوسری قوموں میں داخل ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ ایک مجمع میں، دنیا کے کسی بھی پارٹ میں اگر میں ہوں اور ایک مجمع میں ہوں، لوگ دیکھتے ہیں مجھے کہیں گے مسلمان، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ. یہود، نصارہ اور اسی طرح ہندو، یہ لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی داڑھی اور میری داڑھی اور ایک مسلمان کی داڑھی میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھتے ہی کوئی بھی پہچان سکتا ہے یہ مسلمان. اور ایک سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے نا، لیکن ان کی داڑھی اور مسلمان کی داڑھی کا فرق بالکل واضح ہوتا ہے. 100 میں سے بھی آدمی بولے گا یہ مسلمان ہے اور یہ عیسائی ہے اور یہ یہودی اور یہ سکھ. سمجھ رہے آپ؟ پہچان ہوتی ہے. تو یہ میری علامت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من. پہلے اس میں کہا کسی قوم کی مشابہت مت کرو، اور یہاں کہا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا فہو من، اس کا شمار اسی میں ہوگا. اس لیے میں نے کہا جو ہے دوسری قوموں میں ہونے کا اعلان کرنا ہے اور اپنا نام کٹوانے کے برابر ہے. اسی طرح داڑھی نہیں رکھنے سے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ پہچان اتنی اہم ہے کہ اس کو علماء نے جو ہے مسلح، عربوں میں ایک طریقہ تھا جب جنگ ہوتی اور جنگ کے بعد جیت جاتے تو جتنے لوگ مارے جاتے نا ان کا مسلح کرتے. مسلح مطلب ان کے چہرے کو بگاڑ دیتے. تو کیا کرتے؟ وہ کان کاٹ دیتے، مرے ہوئے انسان کا کان کاٹ دیتے، ناک کاٹ دیتے اور ہونٹ کاٹ دیتے. اس کو بولتے ہیں مسلح. جیسے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، ہندا نے اپنے غلام سے مارنے لگایا، مارنے کے بعد مسلح کیا، کان کاٹے، ٹھیک، ناک کاٹی، ہونٹ کاٹے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وحشی تھے جنہوں نے مارا تھا رضی اللہ عنہ، ہندا جو ہے رضی اللہ عنہ، ہاں یہ دونوں صحابہ نے ایمان لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو اور وحشی کو دیکھنا پسند نہیں. بلکہ وحشی کے تعلق سے تو یہ تھا کہ جب وہ ملنے آئے، ایمان قبول کیا، تو آپ سب نے کہا تم نے ایمان قبول کر لیا لیکن اب مجھ سے ملنے مت آنا کبھی وحشی، اس لیے کہ جب تم کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی مجھے یاد آ جاتی، تو لہٰذا تم مت آنا. اور وحشی پوری زندگی آپ سب کی مدینہ سے باہر ہے. ویسے ایمان آخری وقت میں لائے، مطلب فتح مکہ کے بعد مکے سے جو ہے باہر رہے اور اس مدینے سے باہر رہے. اور حضرت عمر کے دور میں جب حضرت عمر نے کہا وحشی تم مدینے میں آ کے کیوں رہتے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے سامنے آؤں، لہٰذا میں مدینے میں آنے پسند نہیں کرتا، اور آپ کا انتقال مدینے کے باہر ہی ہے. چچا یاد آ جاتے تھے. اور نہ صرف مسلح کیا ہندا نے، بلکہ مسلح سے ایکسیڈ کر جسم بھی چیرنے لگایا اور کلیجہ نکال کے کھایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو مسلح کہتے ہیں چہرے کو مس کرنا اور بگاڑنا. تو علماء جو شخص داڑھی کاٹتا ہے اس کو بھی مسلح کے حکم میں داخل کرتے ہیں، وہ اپنا مسلح کر رہا ہے. وہ کیسے؟ ایک بار یہ ہوا کہ جو ہے واقعہ اس طرح سے تھا، دیکھیے کہ ایک جنگ میں، جنگ جمل میں غالباً ایک شخص کی جو تابعی تھے ان کی داڑھی نوچ لی گئی. دشمن نے حملہ جب کیا تو کچھ ہاتھ نہیں لگا تو داڑھی نوچ دیا، داڑھی نکال دیا. جب داڑھی نکال لی تو وہ صحابہ کے پاس گئے اور کہا میری داڑھی نوچ دی دشمن نے، حکم کیا لگے گا اس پر؟ ٹھیک، تو صحابہ نے جب داڑھی نوچی گئی اس شخص کا تو کہا کہ یہ قابل تاوان، مطلب یہ ایسا عمل ہے جس سے اس سے کچھ لیا جائے اس کے بدلے، اور یہ مسلح کے برابر ہے. اور فقہا نے اس کو مسلح کے حکم میں داخل کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی زبردستی کٹ کر دیتا ہے، چھاٹ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے، تو اس پر ویسے ہی حکم ہوگا جیسا کسی نے ناک یا کان کسی کے کاٹ دیے اور خراب کر دیے. مطلب یہ قابل تاوان عمل ہے، مطلب اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے اس کے بدلے میں پیسہ لیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کے چہرے کو خراب کیا. ٹھیک، اسی طرح جو ہے فقہا کے نزدیک بہت سخت عمل ہے اور مسلح میں داخل کیا. اسی طرح مال اور وقت ضائع کرنے کی وجہ، مال بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے. کتنا وقت انسان داڑھی بنانے میں روز صبح اٹھ رہا ہے 10 سے 15 منٹ، اور کتنے مہنگے مہنگے کریمز اور کیا کیا، کاٹنے سے پہلے ایک چیز، کاٹتے وقت ایک چیز، کاٹنے کے بعد کئی چیزیں لگانا پڑتی ہے، جب جا کے سکون ملتا ہے اس کو نا. ٹھنڈا لگا رہا، گرم لگا رہا، یہ لگا رہا، وہ لگا رہا، پاؤڈر لگا رہا، فلاں لگا رہا، کریمز لگا رہا، تو جب ریلیکس ہو رہا. کتنا رسک ہے، اور پھر اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنا ہے نا. بس طرح کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اور سب سے نازک حصہ کیا انسانی جسم کا؟ گلا ہی ہوتا ہے نا. گلا دبا دیا، ارے گلا مت دبا مر جائیں گا وہ،
ہے نا, گلا دبا دیا مطلب تو, اور قانوناً بھی اگر کوئی کسی گلا دبائے تو وہ ہاف مرڈر میں آئے گا, وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے نا. کتنا رسک ہے, آپ دیکھیے, اندازہ لگائے کہ روز ڈیلی بلیڈ وہاں تک جا کے آتی ہے, تو ایک تو مال ضائع, وقت ضائع, اور رسک بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اسی طرح جو ہے شروعات میں جلدی بوڑھا دکھتا, جیسا مثال کے طور پہ 16 سال کے بچے نے داڑھی رکھی ہے, تو اس کو بھی کچھ لوگ آگے بولتے چاچا چاچا کیوں بول رہے, کیوں, تو اس کے اوپر زیادہ لگ رہی ہے نا, 16 ایئرس میں اس نے داڑھی لگا دی رکھ لیا. لیکن 16 سال سے لے کر 46 سال تک اس کی عمر کتنے سال کا اندازے لگاتے رہو, صرف لوگ گیس کرتے رہتے صرف اس کے, چونکہ ایج اب ظاہر نہیں ہوتی, گال اتنی تر و تازہ ہے, اتنے فریش ہے. باقی جو لوگ کاٹتے دیکھیں یہاں جھوڑیاں آنا چالو ہوگی, 30 35 سال 40 سال میں جھوڑیاں آ جاتی ہے. لیکن جو آدمی شیو نہیں کرتا 30 سال کا ہو 40 سال کا, جب تک وائٹ بال نہیں آتے نا, صرف اندازے لگاتے ہیں یہ عمر کیا ہے, عمر کیا ہے, عمر کیا ہے. میرے داڑھی میں 4-5 وائٹ بال آتے ہیں, پھر وہ جھڑ جاتے ہیں, پھر کبھی آ جاتے ہیں, پھر آٹومیٹک میں نکالتا نہیں ہوں. ویسے سفید بال نکالنا نہیں چاہیے, آپ سے نے کہا یہ نور ہے ایک مومن کا, یہ چمک ہے اس کی, یہ پہچان ہے اس کی, کاٹنا نہیں چاہیے. ہاں, لال مہندی لگانے کا ایک چیز, لیکن وہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں عمر بڑی, لیکن وہ جھڑ گئے, اندازے لگاتے ہیں یہ کیا عمر ہے. وہ آج بھی الحمدللہ میں بہت ساری جگہ سفر پہ جاتا ہوں, کوئی شخص آتا ہے سر پہ ہاتھ پھیرتا بولتا بیٹی شادی ہو گئی. جی آپ سے ایک سوال ہے, آپ کی شادی ہو گئی. جی آپ سے ایک سوال ہے, آپ 25 سال کے ہو گئے, آج بھی پوچھ رہے تھے, اندازہ نہیں, گیس ہی نہیں. اب 16 ایئرس ٹو 46 تک تو اندازہ نہیں لگا سکتا کہ عمر کیا ہے. شروعات میں تو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ ہے, لیکن اس کے بعد جو اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے اس کی ایج, تو کئی زمانے تک اسٹیگننٹ رہتا ہو. تو جوان وان کچھ بھی نہیں, یہ تو جلدی بڑھاپا آنے کا, جلد ڈیڑھی ہونے کا, اور علامت بن جاتی ہے کہ آپ جو بڑے ہو. اسی طرح جو ہے شخصیت اور کردار پہ داڑھی کا اثر, یہ تھا جو نقصانات ہوتے ہیں. اب شخصیت اور کردار پہ داڑھی کا کیا اثر ہوتا ہے, بس مختصر رکھ کے بات ختم کروں گا. ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ داڑھی مسلمان کا شعار سمجھتے نا, قومی پہچان ہے, علامت جس سے ایک مومن بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جس نے اتباع کا جو ہے اپنے گلے میں جو ہے ڈال لیا, تو بس جو اس کا نبی کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو لہٰذا ایک مومن کی پہچان اس کا شعار ہے, اس کی عادت ہے, اس کا اتوار ہے, اس کی قومی پہچان ہے کہ مسلمان ہے تو داڑھی رکھتا ہوں گا. اسی طرح جو ہے داڑھی عزت اور روب کا باعث ہے. کسی عالم, کسی فقہا, کسی مفتی, کسی مفسر کو اگر بغیر داڑھی کے دیکھے تو اس کا علم کتنا بھی, آپ ذرہ برابر عزت نہیں دیں گے اس کو. عزت, داڑھی نہیں اور عزت کی بات کر. ایک بہت بڑے عالم ہے, ایک بہت بڑے مفتی ہے, لیکن ان کی داڑھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ریاکشن کی وجہ سے چلی گئی. تو بیچارے جب بھی تقریر دیتے ہیں تو پہلے بولتے ہیں آپ لوگ سن لے, میری داڑھی ایک ریاکشن سے جا چکی ہے, برا نہ مانے. نہیں تو کیا ہوتا, وہ اگر نہیں بولے اور تقریر دے دیے تو بعد میں لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے, داڑھی سے نہیں ہونی. تو وہ کسی علامہ کا علم, مفسر کی تفسیر اور محدث کی حدیثیں بیکار ہے اگر اس کو داڑھی نہیں ہے. اور یہ روب کا باعث, عزت کا باعث. داڑھی والے انسان کو کہیں بھی عزت ملتی. 3 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, کون فریق ثالث ہے جس سے وہ پارٹی جس کا ڈسپیوٹ ہو رہا وہ کرتی, اپیل کرتی. 3-4 لوگ جمع ہو گئے, جھگڑا چل رہا 2 لوگوں میں, تو کس سے اپیل کرتا معلوم؟ چاچا تم بولو, داڑھی والے تم بولو, کیا کرنا ہے یہ مسئلے کا حل. کسی کو وہ اپنا فریق ثالث اور اپنا لیڈر نہیں بنائیں, کس کو بنائیں گے؟ داڑھی والے. مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں 9th میں تھا تو میرے ساتھ کچھ بچے تھے, ان کو داڑھی آ گئی تھی, آ جاتی کچھ لوگوں کو جلدی. ہوا یہ کہ ایک بار جو ہے ہم کرکٹ میچ کھیلنے گئے اور ایک بال چلا گیا ایک کونے میں, اور وہاں غریب بستی کی عورتیں آیا کرتی تھی بیت الخلاء کے لیے. رول یہ تھا کہ ہم بال وہاں جائیں گے تو لیں گے نہیں جب تک کہ معلوم نہ کوئی ہے نہیں. لیکن ایک بچہ چلے گیا اور وہ خاتون نے چلا دیا, اور پبلک جمع ہو گئی اور خوب رش ہو گیا, اور وہ ہو گیا. اب وہ لوگ تو آ گئے, ان کے خاندان والے آ گئے, کافی بڑے بڑے مرد آ گئے, لکڑیاں وکڑیاں لے کے خوب آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مارنا بھی نہیں چاہتے, چونکہ مسلم بچے اگر ان کو ماریں گے تو مسلم بستی سے لوگ آئیں گے, اور وہ لوگ بہت تھوڑے سے رہتے تھے وہاں, ان کو بھی نقصان ہے. اب کرنا تو کیا, غصہ تو آ گیا ہم کو, اب کرنا کیا؟ تو فوراً وہ داڑھی والے کو, حالانکہ سب بڑے بڑے مرد بوڑھے لوگ, وہ داڑھی والے کو تم بولو, بولے کیا کرنا, بولے مولانا. انہوں نے ایسا کیا, اور وہ بیچارہ 9th کا اسٹوڈنٹ, وہ بڑا بن گیا. ہاں غلط تو مولانا, اس کو جلدی بڑے بن جاؤ تم, مجھے داڑھی بہت لیٹ آئی تو انہوں بڑے بن گئے. ہاں غلط تو ہوا, بولے بہت ہی ٹھیک نہیں تھا, بولے ادھر آؤ مارو, بولے اس کو سب. انہوں نے خود سب بچے نے مارا, معافی مانگو, بولے یہ جو ہے خاتون سے انہوں نے معافی مانگی, کہا چلو اب یہاں گیم نہیں ہوگا, اور وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے. وہ فریق ثالث لیڈرشپ مل گئی اس کو. 9 سال مطلب 9ویں کا بچہ ہے, ہارڈلی کیا جو 14 ایئرس, لیکن بڑا مانا اس. کیوں؟ داڑھی والا نیچرل ہے, لوگوں کی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. داڑھی والا کو غلط کام کرے تو داڑھی ہے نا تم کو, مطلب گویا تم کو صحیح عمل کرنا چاہیے, داڑھی والے ہوتے ہیں. دیکھو آپ کو عزت دیتی ہے, وقار دیتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح روب کا بھی باعث ہوتی ہے. ایک رواب ہوتا ہے کہ انسان کے داڑھی والا اگر ہو تو بلا پتلا, لیکن داڑھی ہے تو اس کی داڑھی کا رواب رہتا, اس کا نہیں بھی رہتا. ارے بیٹے تیرے کو کچھ نہیں کر, تیرے کو تو بہت کچھ کر دیتے ہم, تیری داڑھی کو ایسے رکے ہوئے. اس کا روب ہے, اس کی داڑھی کا ایک مقام ہے لوگوں کے پاس, روب ہوتی ہے اس کی شخصیت کے اندر, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے گناہ سے بچنے کا باعث ہے داڑھی.
گناہ سے بچ جاتا ہے انسان داڑھی والا. کیوں؟ گناہ کرتے ہی سماج، ماحول، معاشرہ اور خود اپنے آپ کو کوستا، میں گناہ کر رہا داڑھی رکھ کر. اس کی داڑھی اس کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے. اور میں بھی جب کتاب و سنت کی طرف پہلی بار آیا، میری داڑھی نے مجھے بہت سارے گناہوں سے پھر روک دیا. اس لیے کہ میں نے یہ تو طے کیا تھا کہ داڑھی میں کبھی نہیں کاٹوں گا، جو بھی اپنی زندگی کا داڑھی، تاکہ بعد میں افسوس نہیں ہونا کہ داڑھی کیوں کاٹے، رہنے دو. اور داڑھی میں سب کچھ ہو رہا، داڑھی میں فلمیں، داڑھی میں سب کچھ، داڑھی میں چھیڑ چھاڑ، سب داڑھی میں. بعد میں لگا یار لوگ داڑھی کے بارے میں برا سوچتے ہوں گے نا میرے عمل سے، تو داڑھی نہیں وجہ بن گئی، آڑ بن گئی کہ نہیں اپن نہیں کر سکتے. لوگ پہچانتے اپنے مسلمان ہیں، نہیں اب نہیں کرنا چاہتے، تو داڑھی وجہ بن جاتی ہے. بہت سارے گناہ انسان چاہتے ہوئے نہیں کرتا. میں سوچ رہا ہوں میرے بھائی کی زمین مار لیتا، لوگ بولیں گے مسلمان ایسے داڑھی بنے، نہیں یہ نہیں کر سکتے. کسی کا آپ کو لگ رہا ٹرین میں بیٹھے اور زبردستی جگہ لے لینا، حالانکہ ریزرویشن اس کا بھی نہیں آپ کا بھی نہیں، لیکن آپ نہیں ماریں گے. لوگ بولیں گے داڑھی والے نے دھوکہ دیا، دے دو. دل بول رہا کہ اس کو گالی دے دو اس لیے کہ اس نے مجھے گالی دیا، نہیں یار، لیکن لوگ بولیں گے داڑھی والا گالی، مسلمان نہیں گالی. سمجھ رہا؟ تو بہت سارے گناہوں سے روکنے کا بھائی. اسی طرح جو ہے ان کا حکم، ٹھیک. اسی طرح جو ہے علم دین رکھنے والے اور امامت کے اہل، لیڈرشپ کے اہل لوگوں کی پہچان داڑھی. کوئی عالم کو، مفسر کو، مفتی بغیر داڑھی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ارے بغیر داڑھی کا چھوڑیے، کٹ چھٹ کرتا تھا آپ اس کو برا بولیں گے، وہ کیا چھلتے رہتا، اس نے کیا بولا؟ ارے وہ مفتی ہوں گا، وہ داڑھی صحیح نہیں رکھ رہا، کہے گا مفتی. ان کو نہیں گنتے آپ مفتی ہوں، صرف ایک داڑھی کی غلطی کی وجہ سے. علم میں وہ کتنا بھی ہو، کتنا بھی علم اور عقیدے میں وہ ہو، داڑھی نہیں ہے تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. تو وہ علم کی پہچان اور لیڈرشپ بھی اسی کو ملتی ہے. ایسے آدمی کو داڑھی، میں نے بتایا نا واقعہ تھا، جھگڑا ہو گیا تو داڑھی والے کو لاؤ، فلاں ہوگا داڑھی والا. ارے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ہی قوم کے لوگ. ایک بار میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ایک جگہ سے آ رہا تھا اور ایک تیرتھ ستان پر جانے والی ٹرین، وہاں سے اس میں ٹکٹ مل گیا. ریزرویشن کنفرم نہیں ہوا، لیکن چونکہ ٹکٹ سادہ والا تھا جو کاؤنٹر سے لیا جاتا تو اندر تو بیٹھ سکتے تھے. اب ٹرین میں بیٹھ گئے، ایک ہی قوم کے دو لوگ جن کی زبان میں نہیں سمجھتا تھا وہ کیا بول رہے تھے. ان لوگوں میں جھگڑا ہو گیا کہ ایک آدمی نے جاتے جاتے ایک عورت کے پیر پہ سے پیر رکھ کر چلا گیا. وہ دونوں ایک ہی قوم کے، دونوں ایک ہی جگہ سے آ رہے، عبادت کر کے اپنی تیرتھ سے، ایک پلگرم جس کو کہیں گے وہ کر کے آ رہے ہیں ایک عبادت گاہ کو جا کر. ان میں ایسا گھماسان جھگڑا کہ ان کے مرد اور ان کے مرد بھی آ گئے. اور وہاں میں اور ارشد دونوں تھے اور ہم بھی نیچے بیٹھے ہوئے، جگہ نہیں تھی ریزرویشن، ٹرین میں نیچے بیٹھے ہوئے. اب جھگڑا اتنا بڑا کہ مار پیٹ پہ آ گئی. تو اب کس کو فریق ثالث بنائیں گے؟ داڑھی والا، اور کون بن سکتا؟ تو بھیا بول کے، بھیا ہی سمجھ میں آیا. اس کے بعد کچھ تو اچھا سر میں، لیکن چونکہ واقعہ دیکھا تھا اس نے، میں نے خالی بولا کہ آپ نے اس پہ پیر رکھا، اس کے پیر پہ. میں نے دیکھا اچھی بات نہیں. اب میرے کو ان کی زبان نہیں آتی اور ان کو ہندی آتی ہے، کچھ نہ کچھ اور فیصلہ الحمدللہ ہو گیا. وہ ادھر چلے گا اور ادھر چلے گا. داڑھی والا بغیر زبان جانے کے اشاروں میں فیصلے کر سکتا ہے. میرے کو ان کی زبان نہیں آتی. اس کا ایک ہی لفظ سمجھا بھیا، مطلب بھیا بول کے چلے تو ہم کو لگا ہم کو بلا رہے ہو بیچ میں آؤٹ اسپیس، چونکہ جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا. اور جس کے عورت کے پیر پہ آدمی نے پیر رکھا تھا اس نے آواز دیا تو ہم چلے گئے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے وہاں بیٹھے. تو میں نے خالی یہ بولا کہ یہ آدمی آیا پیر رکھا، یہ غلط نہیں کر رہا، غلط. اتنا ہی، اسے بھی اشاروں میں. میرے کو ان کی زبان نہیں آتی اور ان کو ہندی نہیں آتی، اور گاؤں کے لوگ تھے. میں نے کہا غلط، تو وہ بھی بول رہے. پھر وہ شروع ہو گیا ان کے کہ ہاں یہ بھی بول رہے غلط ہے. اس نے رکھا، نہیں رکھنا چاہیے تھا اور غلط ہوا. اور شمع، معافی مانگ لو ان سے. ایسا انہیں معافی نہیں مانگیں گے جو بھی ہو بہرحال. لیکن چونکہ عورت کو لگا کہ وہ اب لڑائی ہوگی تو یہ مالدار لوگ تھے، غریب تھے، تو جھگڑا بڑھ جائیں گا، یہ اس کو ماریں گے ان کے مردوں کو، ان کے بھی آدمی آ گئے، ان کے بھی آدمی آ گئے، مسئلہ بڑھ جائیں گا. تو فریق ثالث نے ڈسپس ختم کر دیا. داڑھی والی زبان بھی نہیں سمجھتے تھے. یہ امامت، لیڈرشپ دلا دیتی ہے آپ کی داڑھی آپ کی. ٹھیک، کہیں بھی آپ جائیے، کوئی بھی کام کرنا ہے، وہ اہل ہے نہیں ہے، وہ سیکنڈ کیس ہے. وہ داڑھی والا اس لائق ہے نہیں ہے، نہیں بھی ہے، اس کے اپیرنس سے اس کو لیڈرشپ مل جاتی ہے. سوسائٹی بن رہی، سوسائٹی میں کون پریسیڈنٹ بنے گا؟ انو پریسیڈنٹ بنے گے. کیا اتنی بڑی داڑھی ہے نا اس کی، اور داڑھی اس کی بڑی. لیڈرشپ کو آٹومیٹیکلی حقدار بن جاتا ہے ایک آدمی داڑھی والا. تو لیڈرشپ ملتی ہے، علم دین کی جو ہے اہل ہونے کا ایک علامت ملتی ہے. لیڈرشپ امامت کے لیے آدمی لائق ہے، فریق ثالث وہ مل جاتا ہے. اسی طرح جو ہے داڑھی چھوڑنے کے کچھ ریزنز جو آج ہم دیتے ہیں، ان میں سب سے پہلا ریزنز، داڑھی رکھنا سنت ہے، اس لیے سنت تو ٹھیک ہے، رکھے تو ٹھیک، سنت نہیں بھی رہا تو کوئی گناہ تھوڑی ملتا ہے سنت چھوڑ. داڑھی رکھنا اس لیے میں نے کلیئر کر دیا سنت نہیں ہے. سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ. اس آیت کے تحت داڑھی رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ سب نے اس کو حکم دیا، اور 20 سے 22 روایتیں اس کے حکم کی موجود ہے. اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اس لیے کہ آپ سب نے 2 حدیثوں میں کہا میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ مجھ. تو لہٰذا سنت ہے مت بولیے، اور سنت ہے بول کے گناہ نہیں ہے کاٹنے کا، ایسا نہیں ہے، یہ واجب اور فرض ہے. لہٰذا سنت کی کیٹیگری سے بڑھ جاتی ہے. اور اگر سنت بھی مانے تو میں سمجھتا ہوں جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اس جیسا ہونے کے لیے تو ہم تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہونا چاہیے بہرحال. تو یہ واجب ہے، تو سنت نہیں ہے تو غلط فہمی کی بنیاد پہ لوگ کاٹتے ہیں، دور کر دیجیے. دوسرا،
یہ ایک ایسی سنت ہے، یاد رکھیے، دوسرا پوائنٹ نہیں، اسی کے اندر ایک ایسی سنت ہے جس کا ہمیشہ ثواب ملتا ہے آپ کو، باقی سنتیں جب تک کرتے ثواب ملتا ہے، باقی واجبات فرائض جب تک کرتے اجر ملتا. داڑھی کیسا ہے؟ سو رہے بھی تو اجر، جاگرے بھی تو اجر، مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، لگی ہوئی چٹکی ہوئی ہے نا. آدمی کسی بھی سچویشن میں اجر دیتے جا رہی، کنٹینیوس ریوارڈ لکھے جا رہے. کتنی اچھی سنت ہے نا، دائمی ثواب دینے والی. بہرحال اسی طرح دوسرا جو ہے داڑھی رکھنا اہل عرب کا دستور تھا، اس لیے آپ نے رکھا، لہٰذا اسی کو امپورٹنس نہیں. بہت سارے لوگ عربوں کا طریقہ تھا تو آپ نے اس کا احترام کیا اور خود رکھا. یاد رکھیے آپ کی حدیث خود اس کی گواہ ہے، خالف الدین، مشرکین کی مخالفت کرو. یہ اس کی دلیل ہے کہ اس زمانے کے مشرک داڑھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے تو آپ نے فرمایا نا مشرکین کی مخالفت کرو. نبی جھوٹ بولیں گا؟ مشرکین داڑھی کاٹتے تھے تبھی تو نبی کہہ رہا ہے. تو آپ کیا کہنے والے کہ عربوں کا طریقہ تھا اس لیے ہم جو آپ نے رکھا؟ عربوں کا طریقہ اگر تھا بھی تو نبی نے چونکہ کنٹینیو کیا، ہم کو کنٹینیو کرنا ہی پڑے گا. عربوں کے دور جاہلت کے کئی طریقے ہیں جو آج بھی لاگو ہے، حج میں بھی لاگو ہے. کیوں؟ وہ سنت سے ثابت تھے، ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے. جو صحیح ہے تو لینا ہی پڑے گا. تو عربوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ سنت ہے، یاد رکھیے. تو بولے عربوں کا طریقہ تھا، دستور تھا، تو آپ سے میں رکھ لیا. بالکل فالتو بات ہے، جس کو دین کا بالکل علم نہیں وہ ایسی گھٹیا بات کر. ٹھیک، تو یہ آپ کا جو طریقہ تھا یہ دستور نہیں تھا عرب کا، بلکہ مشرکین تو کاٹتے تھے. حدیث کے واضح الفاظ ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مطلب مشرک کاٹتے تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، تو کوئی اس میں نہیں. اسی طرح تیسری چیز جو ہے داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند تھی، لہٰذا آپ رکھتے تھے کوئی، لیکن ضروری نہیں، امت پہ کمپلشن نہیں ہے. میں نے اس بات کو بتا دیا. آپ کی کئی روایتیں ہم نے آپ کے سامنے میں نے رکھی جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سنت نہیں تھی، ذاتی پسند نہیں تھی، بلکہ یہ امت کے لیے تھی. اور ویسے بھی نبی جو کرے وہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 31 میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. اللہ غفور رحیم ہے. تو اس آیت میں پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تو نبی کی اتباع ہم پر لازم ہے، اور نبی نے جو کیا کرنا ہے. تو آپ کو یہ کیسے بول سکتا کہ نبی کی ذاتی پسند تھی؟ نبی کی ذاتی پسند ہو یا نہ ہو، ہم کو وہ عمل کرنا ہے جو نبی نے کیا. یہ سب سے اہم چیز ہے. کچھ پسند ہو سکتی نبی کی ذاتی، ضروری نہیں ہم کریں، لیکن یہ حکم میں بھی شامل ہے نا کہ رکھو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھیوں کو بڑھاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ حکم. یاد رکھیے، اس چیز کو ہم سمجھیں. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ اسے کہتے ہیں اس کو دیکھ کر آدمی چلتا ہے، اس جیسا ہونا چاہتا ہے. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے ایک غلط فہمی اس کے سے لوگ داڑھی رکھتے ہوئے، یہ دور حجل کی بڑی بڑی بہت شخصیات ہیں جنہوں نے دین کے لیے بہت خدمت کی، ان کی داڑھی نہیں ہے تو وہ غلط ہوں گے کیا؟ پھر تو ان کی داڑھی رکھنا کیا میرے لیے دلیل ہے کہ میں داڑھی نہ رکھوں؟ بہت سے لوگ آتے دیکھ. تو کیا یہ لوگ ہمارے لیے نبی ہیں؟ کیا یہ لوگ لائق اتباع ہے؟ کیا یہ لوگ وہ ہیں جن کے پیچھے، جن کے طریقے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ بتائیے. یہ اپنی جگہ نیک ہوں گے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم ان کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ نہیں سکتے، ترک نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے لوگ غلط تھوڑی ہوں گے لہٰذا ہم بھی کریں گے. وہ ان کی ذاتی پسند تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک دلیل دیتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے بڑے، اتنے علم والے تھے، انہوں نے نہیں رکھے تو یہ کیا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو داڑھی نہیں رکھنے کی ایک بہانہ ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا جو ہے جرائم پیشہ غلط لوگوں کا جو ہے وہ رہتا. ٹھیک، جرائم پیشہ لوگوں کی عادت ہے. اور آج تو نیا ہے، ٹیررسٹ لوگ داڑھی رکھتے ہیں. ابھی تھوڑا اضافہ ہو گیا، پہلے جرائم پیشہ تھے، گناہ گار لوگ جو جرائم کرتے، اور اب نیا ہے ٹیررسٹ بھی رکھتے نا، لہٰذا داڑھی نہیں رکھنا. داڑھی رکھے تو کیا ہوتا؟ بہت مشکل ہو جاتی، ٹیررسٹ ہو جاتی. پولیس کی نظر، اے ٹی ایس کی نظر، ملٹری کی نظر، نیوی کی نظر، ایئر فورس کی نظر، اور پورے دنیا کی نظر تم پہ ہو جاتی. میں کہتا ہوں پورے ہندوستان کے 15 کروڑ میں سے سمجھو 7 کروڑ اگر مرد ہے، 7 کروڑ داڑھی رکھ لے لوگ، تو کس کے پیچھے کتنی نظر لگائیں گے؟ سبھی وہ کام کرے تو کیا کریں گے؟ سمجھ رہے بات کو؟ کچھ بھی فالتو باتیں، کوئی نظر نہیں ہے آپ پر کسی. بس ایک بہانہ بنا لیا کہ نہیں، بولے وہ گناہ گار لوگ رکھتے ہیں تو پولیس اور وہ رہتی پیچھے، اور اب تو ٹیررسٹ رکھتے داڑیاں، لہٰذا ٹیررسٹ دیکھیے داڑھی رکھتے ہو. ٹیررسٹ موبائل فون بھی استعمال کرتے ہیں، موبائل نہیں استعمال کرنا، ٹیررسٹ استعمال کرتے ہیں. ٹیررسٹ چپل بھی پہنتے، جوتا بھی پہنتے. ٹیررسٹ چپل جوتا پہنتے نہیں پہننا چاہیے. پینٹ اور شرٹ بھی پہنتے، کبھی کرتا اور پاجامہ بھی پہنتے کبھی. اب سب چھوڑ دینا انہوں جو کرتے نہیں، تو پھر صرف داڑھی چھوڑ کے باقی سب کر رہے آپ. کیا یہ سب بہانے؟ صرف اس کو چھوڑیے تو کوئی نظر وظر نہیں تھی، کوئی جرائم پیشہ لوگ یہ نہیں کرتے. ہاں کچھ لوگ داڑھی رکھ کے غلط کام کرے، اس کا مطلب تھوڑی سارے داڑھی والے غلط رہتے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے داڑھی منڈانے سے اسلام میں کوئی فرق آ رہا کیا؟ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام ہے کیا؟ یہ ایک نیا کمنٹ رہتا. داڑھی کٹانے سے کوئی فرق نہیں آتا اسلام میں، اور اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. بہت اچھا کمنٹ ہے، میں بھی سمجھتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ مسلمان ہو کے کتنے دن ہو گئے اپنے کو؟ اسلام میں داڑھی ہے نا، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کمنٹ اپنے کتنے دن ہو گئے اسلام میں پیدا ہو کے یا اسلام قبول کر کے؟ پھر کب تک اسلام میں داڑھی نہیں ہے؟ لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، تو اب کب اسلام تمہارا اس لیول پر جائے گا کہ اس میں داڑھی آ جائیں گے؟
ٹھیک ہے نا, اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے, تو وہ تو ٹھیک ہے. کب کتنے دن لائیں گے زندگی کی, موت تک بستر میں پڑے وہاں بھی شیونگ کر رہا کوئی آپ کی, یہ تو اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں, تو کب تک؟ فرشتے بھی تو پوچھیں گے نا, کب تک تیرا انتظار مطلب تو کر رہا تھا کہ کب